بحث میں طول آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آپ کو بھی حضور سے کوئی کام تھا، آپ بھی آ گئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی حضور سے بحث کر رہی، اب بیوی تو اپنے صاحب سے بات کر رہی ہوتی، اس کا تو ایک اور انداز ہوتا ہے۔ صدیق اکبر یہ برداشت نہ کر سکے، کیونکہ آپ جو ادب رسول کا سلسلہ آپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، تو آپ نے وہ ادب رسول کے اندر فوراً ارشاد فرمایا کہ اب تم مجھ سے بچو گی نہیں۔ آپ نے باقاعدہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اپنی بیٹی کو کہ تم نے حضور کے سامنے اس طرح گفتگو کی ہے۔ تو حالانکہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، وہ 100 باتیں ہو جاتی، تو حضور علیہ السلام درمیان میں آ گئے، ایسے کر لیا، درمیان میں آ کے بچا لیا، کہا آپ جائیے میں کرتا ہوں بات۔ تو صدیق اکبر چلے گئے، آپ نے منہ حضرت عائشہ کی طرف فرمایا دیکھا نا تمہیں بچا لیا آج میں نے، نہیں تو آج تیرا حشر ہو جاتا۔ تو اس طرح مطلب بڑا پیار بھی تھا، محبت تھی، اور آپ بہت پیار فرماتی ہیں۔ اکثر آقا علیہ السلام جب آتے تو آپ خود فرماتے کہ جب میں آتا ہوں عائشہ کے پاس تو میرے چہرے پہ تبسم آ جاتا ہے، میں مسکرانا شروع کر دیتا ہوں کہ اس کی جو چھوٹی چھوٹی معصومانہ باتیں ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی۔ اللہ اکبر۔ چونکہ آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہ تھی، جب میں نے عرض کیا کہ 9 سال کی عمر میں تو آپ کی رخصتی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ لکھی جاتی ہے تفاسیر کے اندر کہ آپ چونکہ عرب کا جو گرم ایک علاقہ ہے، وہاں 9 سال کی عمر میں ہی اچھا خاصا انسان جوان ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ اس وقت کیونکہ آب و ہوا بھی بہت اچھی اور دیگر معاملات بھی، خوراک بھی اچھی، تو اس لیے 9 سال کی عمر ایک بڑی آئیڈیل عمر تھی شادی کے لیے۔ اب چونکہ اس طرح کی غذائیں نہیں رہیں اور اس طرح کا ماحول نہیں رہا، تو اس لیے سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اب وہ گروتھ نہیں رہی انسان کی جو 1400 سال پہلے تھی۔ اس وقت لوگوں کی گروتھ زیادہ ہو جاتی تھی اور عمریں کم نظر آتی تھیں، لیکن گروتھ بہت زیادہ تھی، اس لیے 9 سال کی عمر میں تو آپ کی شادی ہو جاتی ہے، تو آپ کا ذہنی وہ نہیں تھا جس طرح کہ میچور ہوتا ہے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے، تو آپ نے آٹا ان کے لیے گوندا کہ ابھی کھانا کھلاتی ہوں، تو حضور تشریف لی، آپ نے لیٹ گئے اور آپ سو گئے۔ آپ نے بھی تھوڑا سا دیکھا کہ چلو اٹھتے ہیں تو پھر میں بنا، آپ بھی لیٹ گئیں، وہ آٹا ویسے ہی پڑا رہا، اور بکری کوئی اندر آئی آٹا کھا گئی سارا، وہ سارا آٹا کھا گئی، اور حضور علیہ السلام جب اٹھے تو آٹا ہی کوئی نہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا یہ میں تو سمجھی تھی کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ جانور جو ہے نا یہ اب مجھے احتیاط کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح کے بھی معاملات ہوئے جو حضور علیہ السلام کے لیے بڑا تبسم کا باعث بنتے اور آپ بہت اس پہ خوش ہوتے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ اکثر آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھانے کی بڑی رسیاں تھیں، اور ایک برتن میں کھانا آپ اکثر کھایا کرتی ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور جہاں سے حضور علیہ السلام آپ دودھ نوش فرماتے وہیں سے آپ بھی دودھ پیتی، حضور جہاں سے وہ دودھ پیتی وہاں سے حضور علیہ السلام بھی اس برتن کی اس جگہ پہ اپنے لب مبارک لگاتے۔ تو یہ میاں اور بیوی کا ایک ایسا خوبصورت رشتہ اور ایسا پیارے یہ کلمات ہیں جن سے محبت کی ڈوریں بندھی ہوئی۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کئی دفعہ، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، کسی غزوے پہ جانا تھا، حضور کی عادت تھی کہ آپ ہر غزوے پہ اپنی ایک زوجہ کو ضرور لے کے جاتے تھے، اور اس کی باقاعدہ قرآن اندازی ہوتی تھی، لفظ لکھ دیے جاتے، نام پہ لکھ دیے جاتے، اور پھر ایک حضور خود اٹھاتے ایک پرچی، اس کے اوپر جو نام ہوتا اسی بیوی کو ساتھ لے جاتے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ رہا، آپ نے کبھی بھی اکیلے غزوے میں نہیں گئے، کسی سفر پہ لمبے پہ، ہمیشہ کسی بیوی کو ساتھ لیا ہے۔ تو آپ اس میں ساتھ تھیں اس غزوے میں، تو حضور کے ذہن میں کوئی آئی بات، آپ نے فرمایا یا صحابہ تم ذرا آگے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ، ذرا آگے چلے جاؤ۔ صحابہ دور آگے نکل گئے، حضور علیہ السلام پیچھے، آپ نے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ ریس لگاتے ہیں دونوں نا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں پردہ ہے، کوئی نہیں بات، دوڑ لگا۔ تو حضرت عائشہ دوڑ لگائی، تو آقا علیہ السلام جو ہیں آپ کی چونکہ عمر مبارک زیادہ تھی، حضرت عائشہ بھی اس وقت بالکل ایک کم سن تھیں جس میں مبارک اتنا وزنی نہ تھا، تو حضور سے آگے نکل گئیں، دوڑ جیت گئیں، مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ، دوڑ حضور سے جیت گئیں۔ تو آقا علیہ السلام میں اس کا انشاءاللہ یہ ایک اور زاویہ بھی ہے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بات میں، اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کیوں دوڑ میں آگے نکل گئی اور اس سے آپ کو کیا فضیلت حاصل ہوئی۔ ایک محبوب خدا سے آگے نکلنا، چاہے کسی بھی حالت میں نکلنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو آگے نکلیں تو حضور جو ہیں وہ آپ خاموش ہو گئے، کچھ ہی عرصہ گزرا تو دوبارہ پھر ایک موقع آیا، تو وقت چونکہ زیادہ ہو چکا تھا آپ کا، آپ بھی تھوڑا سا جسم مبارک آپ کا بھاری ہو چکا تھا، عمر تھوڑی سی بڑھ گئی تھی،
تو حضور نے کہا پھر کہا وہ دوڑ لگاتے ہیں. اب حضور آگے نکل گئے. کہا عائشہ یہ وہ پچھلی دوڑ کا بدلہ نکال دیا میں نے, وہ بدلہ اتر گیا, آج جو تو پہلے جیتی تھی آج میں جیت گیا. تو یہ دیکھیں, یہ ایک مطلب کیا نارمل لائف نہیں ہے. یہ جو ایک عجیب و غریب ہم زندگی گزارتے ہیں اور ایک ٹارزن ٹائپ گھر میں جا کے بن جاتے ہیں, اور ایک عجیب و غریب ایک مطلب ڈراؤنا قسم کا ایک باپ کا جو تصور ہے یا خاوند کا تصور ہے, یہ وہ نہیں ہے. یہ ایک بڑا لینینٹ, بڑا سادہ, بڑا محبت والا, پیار والا. باہر وہ محبوب خدا بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اللہ کے خاص نبیوں میں بھی ہیں, ان کا ادب بھی بے شمار ہے, لیکن جب گھر آتے ہیں تو آپ سے زیادہ نرم دلی کوئی نہیں ہے, آپ سے زیادہ خوش رو کوئی نہیں, آپ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں, آپ سے زیادہ ایک محبت کی فضا خود قائم کرنے والا اور کوئی نہیں. اب میں اکثر جب یہ بات کہا کرتا ہوں یا جب میں اس کو سوچتا ہوں تو آپ یہ تو سنیے کہ یہ سب کچھ حضور انہیں موقع دیتے تھے تو ہوتا تھا. اگر آقا علیہ السلام ذرا سا سخت ہو جاتے ہیں تو یہ موقع ہی نہ آتے, لیکن حضور نے ایسا موقع کبھی بنایا ہی نہیں اپنے گھر میں کہ ایک ٹینشن کی فضا کریٹ کی جائے, اور مار دھاڑ کی, اور ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی کی, اور گالیوں کی بوچھاڑ, اور جوتیاں مارنا, اور بیوی کو چھوٹا اور کم تر سمجھنا. ایسا حضور نے کیا ہی, بلکہ ایک حدیث عرض کر کے تو اس حضور نے سند لگا دی اس بات پہ, فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھا ہے, اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے زیادہ اچھا ہوں. ہاں, میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں. اور پہلے کہا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک وہ ہے جو بیویوں کے لیے سب سے اچھا. تو حضور نے تو یہ کہہ کے سند لگا دی کہ تم جو یہ ٹارزن شپ ہے نا, یہ گھر سے باہر رکھو. یہ جو تمہارا جلاد پن ہے نا, یہ جو تمہارا ایک ڈکٹیٹرشپ کا رویہ ہے, یہ جو تمہارے اوپر ایک عجیب و غریب ایک سختی چڑھ رہی ہے, گھر سے باہر رکھو اسے. اندر اسے نرمی میں بدلو, اندر اسے پیار میں بدلو, محبت میں بدلو. گھر میں جائیں تو تمہاری وجہ سے بچوں کے چہرے پہ خوشیاں آ جائیں, تمہارے اندر جانے سے ماں باپ کے چہرے کھل اٹھیں, تمہارے بہن بھائی خوش ہو جائیں, تمہارے اندر آنے سے گھر کے اندر ٹینشن کم ہو جائے. بجائے بڑے آ گئے ہیں اب اور بس سیدھے ہو جو, بند کر دو ٹی وی بھی, لائٹیں بھی بند کر دو, سو جو سارے, والد صاحب آ گئے گھر میں, خاوند آ گیا. یہ کوئی خاوند, اور یہ جب تک ہم اس طرح کی زندگی میں نہیں آئیں گے نا, ہماری خانگی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی, ہمارے اندر کی لائف بہتر نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. تو یہ آپ کا معاملہ جو حضور کے ساتھ محبت کا تھا. پھر آپ کی ایک اور عادت مبارکہ جو میں نے آپ کی سیرت سے دیکھی ہے اور حد ہو گئی ہے, میں اس سے شاید پہلے آشنا نہ تھا, لیکن آج اللہ نے ایک نئی آشنائی دی اس سے. عبادت الہی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں, اور عبادت کرنے کا انداز بڑا پیارا تھا. آپ جب حضور آتے ہیں گھر میں تو آقا علیہ السلام, چونکہ آپ کی یہ ساری زندگی عادت رہی کہ آپ نے تہجد پڑھی ہے, اور تہجد آپ پہ فرض تھی. آپ پہ کیا تھی؟ آپ پہ 6 نمازیں فرض ہیں. حضور ہم جیسے نہیں ہیں, نہ شرعی طور پہ نہ ہی جسمانی طور پہ. آپ ہم جیسے نہیں. بعض کہتے جی وہ تو ہمارے جیسے نبی ہیں, تو لہٰذا کیا ضرورت, اتنا ادب کیوں کرتے ہو, ہمارے جیسا انسان تھا. تجھے کس نے کہہ دیا ہمارے جیسا انسان؟ تیرا نام کلمے میں آ سکتا ہے؟ حضور کا نام کلمے میں ہے. تیرے اوپر 5 نمازیں ہیں, حضور پہ 6 نمازیں تھیں. زکوٰۃ تجھ پہ فرض ہے, حضور پہ فرض ہی نہیں ہے. آقا علیہ السلام جان ایمان ہیں, تو ایمان لاتا ہے, حضور خود ایمان ہے. اللہ. تو آقا علیہ السلام کی جو آپ کی خاصیت تھی کہ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے. تو دوسرا یہ کہ آپ اکثر راتوں کو لمبی تلاوت بھی فرماتے تھے, یہ بھی آپ کی عادت تھی. تہجد میں خاص طور پہ آپ اہتمام کرتے تھے لمبی تلاوت کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عبادت کا انداز ہے وہ دیکھیے وہ کیا تھا. آپ خصوصی اہتمام کرتی حضور کے لیے باقاعدہ